والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، ورلڈ اسلامک مشن کے سرپرست اعلیٰ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی، اور وہ تمام علماء کرام جو حضرت کے ساتھ آج کی اس بزم کی رونق بنے، ورلڈ اسلامک مشن پیرس کے زعماء اور تحریک کنز الہدیٰ کے وہ تمام کارکنان جن کی پرخلوص محبتوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور محفل پورے تذق و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط مردوں اور عورتوں کے لیے رحمت نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ایک معروف آیت ہے، ہر شخص اس آیت کو جانتا ہے. اس سے بھی معروف آیت سے مزید تنقیح ہو جاتی ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. وہاں بھی العالمین کا استعمال ہوا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رب ہے. جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے رب ہے، ہر عالم کا رب ہے. عالم انسانیت کے لیے رب ہے اللہ عز و جل، عالم ملائکہ کا رب ہے، عالم ملکوت کا رب ہے، عالم ناسوت کا رب ہے اللہ عز و جل، عالم جنات کا رب ہے اللہ عز و جل، سیاروں کے عالم کا رب ہے، ستاروں کے عالم کا رب ہے، خلاق کائنات تمام عالمین کا رب ہے. وہ مخلوقات جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں، متجاوز ہیں، وہ پلانٹس جہاں پر ایگزسٹنس ہے، مخلوقات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں یا کسی کے تصور میں موجود ہیں، جس پلانٹ میں جو بھی کریشن موجود ہے، جب بھی اللہ کو وہ پکارتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. جس پلانٹ سے جو مخلوق اللہ کو مدد کے لیے پکارے، اللہ ہر ایک کا رب ہے. اب جس کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر اس ذات کے لیے، ہر اس مخلوق کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فقط انسانوں تک محدود نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ وہ ہمارے اس عالم میں تشریف لائے. یہ ان کا انتخاب ہے، یہ سارے عالم انہی کے ہیں، جس عالم میں چاہتے قیام پذیر ہو جاتے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ عالم پسند آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. غور کیجئے، اللہ عز و جل عالمین کا رب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے. اب جس عالم کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، ہر اس عالم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. محترم احبہ، اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، ہمارا تو چونکہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ جنات پکاریں، نباتات پکاریں، شجرات پکاریں، حیوانات پکاریں، انسان پکاریں، کوئی بھی مخلوق حضور کو پکارتی ہے تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی تمنائیں آرزویں پوری فرماتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور رحمت ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جب ہم قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء نحو کی وضاحت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو عمیقانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ میں اللہ عز و جل کے اس فرمان میں لفظ رحمتن یا تو ارسلناکا کا مفعول لہو ہے، اس کائنات اور ان مخلوقات اور اس عالم کے لیے میرے آقا مہربانی کیسے کرتے تھے، یہ تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، مثالیں پیش کروں گا کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیسے کرتے تھے، وہ انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سے ایک بات کی تنقیح اور وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں، اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ مزید اس پر اگر ہم توجہ کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید ایک بات کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس پر مہربانی کرے، جو جس پر مہربان ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، یعنی عالمین پر حضور مہربان ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جب تک وہ زندہ ہے مہربان کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے والے کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربان ہے، جس کی وہ مدد کرتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے مہربانی کرنے والے کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ جس پر مہربان ہو وہ زندہ ہو اور مہربانی کرنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً موت کا ذائقہ چکھا تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابھی جہان آباد ہے، ابھی عالم زندہ ہے، ابھی دنیا موجود ہے، ابھی کائنات موجود ہے، ابھی عوالم موجود ہیں، ابھی جہان موجود ہیں، تو جب تک جہان موجود رہیں گے مہربان کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ جب تک کائنات موجود رہے گی کائنات پر مہربانی کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر جہان موجود ہے تو آقا کی رحمت موجود ہے، رحمت صفت ہے، میرے آقا موصوف ہے اور صفت بغیر موصوف کے معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ میرے آقا صفت ہے، میرے آقا کی صفت رحمت ہے، آقا موصوف ہے۔ اگر جہان موجود ہے تو رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر رحمت موجود ہے تو موصوف رحیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ دل کی آنکھ کھول، دل سے آواز آئے گی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رحمت للعالمین سے سلامت رہو، جیو جب تک چاہو جیو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوشیاں دے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، دو چیزیں بیان ہو چکی۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام عالمین سے قبل ہے اور حضور زندہ ہیں، اسی آیت سے اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ دیکھیے، مہربانی کرنے کے لیے فقط زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربان ہونے کے لیے فقط زندہ رہنا بھی کافی نہیں ہے، مزید کچھ تقاضے ہیں مہربانی کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی زندہ ہو، ہمارے مثال کے طور پر برطانیہ سے احباب آئے ہیں، ہمارے حسیب آوان صاحب موجود ہیں، یہ صوفی ریاض صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ میری عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور آپ زندہ بھی ہیں، آپ مجھ پر مہربانی کیجئے، آپ اگر میری زندگی کے لیے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے مجھ پر مہربان ہیں تو ایک مہربانی کیجئے، میری مدد کیجئے۔ اب یہ رہتے ہیں برطانیہ میں، صوفی ریاض صاحب رہتے ہیں پیرس میں،
یہ پیرس میں رہتے ہیں، وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ اب صوفی ریاض صاحب کو یہ برطانیہ سے پکار رہے ہیں کہ آپ مہربانی کرتے ہیں، مجھ پر مہربانی کیجئے، میری مدد کیجئے۔ تو یہ مہربانی کیسے کریں گے؟ مہربان ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور جس پر مہربانی کر رہا ہو اس سے پہلے اس کا وجود ضروری ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات کے ہر فرد کے لیے مہربان ہیں تو میرے آقا کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ان کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، قرب بھی ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، میرے نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے میرے آقا کا قریب ہونا بھی ضروری ہے، اور قریب ہونے کو کہتے ہیں حاضرن، قریب ہونے کو کہتے ہیں حاضر۔ اور مومن تو کہتے ہیں کہ میرے آقا ہم سے قریب ہیں، مومن کی تمنا ہی یہی ہے، مومن کی تمنا ہی یہی ہے، مومن کی آرزو ہی یہی ہے، مومن کی خواہش ہی یہی ہے، مومن کے دل میں ہمیشہ یہی تمنائیں ہیں، یہی آرزویں ہیں کہ میرے آقا ہمیشہ میرے قریب رہیں اور میں آقا کے قریب رہوں اور آقا کو دیکھتا رہوں۔ وہ کہتے ہیں ہار تھیماں تینڈے گل داوے ماہی، ہار تھیماں تینڈے گل داوے ماہی، نمی اصلوں دور نہ تھیماں، یا تینڈے پیراں دی تھیماں جتی نت قدماں ہیٹھ مدیواں، عجز نیاز ہے مڈی ساڈی نت باندی یار صدیواں، یار فریدہ مکھ تیں دل بردا نمی ویکھ ویکھ کے جیواں۔ وہ تو کہتے ہیں کاش میرا محبوب ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے اور میں محبوب کی نگاہ رحمت کے سامنے رہوں۔ یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے۔ دیوانہ تو کہتا ہے گول گتاؤں میں خیش قبیلہ ایک سونے یا تنڈڑے نہ تھوں، رب دی سو ماہی پیارا لگنا ہے سکو بابل ویر تے ماں تھوں، عمر گزارا وچ قدمان دے ایک واری جے آنکھیں ہاں توں، یار فریدہ میں دو۔ یار فریدہ میں دور نہیں وسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھان تھوں۔ میرے آقا قریب ہیں، میرے آقا قریب ہیں۔ اور دیکھیے قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربانی کرنے کے لیے علی جا قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، کفایت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اگر کوئی قریب ہے لیکن درمیان میں کوئی ایسی دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ دیکھیں وہ قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن سامنے ایک دیوار ہے، سامنے ایک دیوار ہے۔ اب دیوار حائل ہے، وہ زندہ بھی ہے، اس سے عمر میں بڑا بھی ہے، جس پر مہربانی کر رہا ہے، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اس پر مہربان ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، زندہ بھی ہے، عمر میں اس سے بڑا بھی ہے، اس کے قریب بھی ہے، لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو مہربانی کیسے کرے گا؟ پتہ چلا مہربانی کرنے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ۔ معجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پر میں بڑا تفصیلی کلام علم بلاغت کی روشنی میں کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسی سٹیج پر ماضی میں کر چکا ہوں، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا، اللہ عز و جل نے میرے لیے اس دنیا کو بلند کر دیا، فانا انظر الیہا، فانا انظر الیہا۔ بلاغیوں کا قانون ہے کہ جہاں مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے، اور پھر وہ دوام دو قسم پر منقسم ہوتا ہے، ایک دوام تجدد ہے۔ دوام تجدد کا معنی یہ ہے کہ اس میں انقطاع کا امکان ہے، اگر اس کی خبر اگر جملہ فعلیہ کا مقام ہے، جملہ اسمیہ آ جائے اور اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہو تو دوام تجدد کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ مقام تھا فنظرت کا، کیونکہ رفع فعل ماضی ہے اور یہاں مقام تھا فنظرت کا کہ میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے دیکھ لیا، فرمایا فانا انظر الیہا، فانا انظر الیہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ مقام تھا جملہ فعلیہ کا، جملہ اسمیہ آیا اور جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے، فائدہ دیتا ہے دوام تجدد کا۔ مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے
زمین کو بلند کر دیا، زمین کو یوں بلند کر دیا، اور میں نے اس زمین میں یہ نہیں فرمایا کہ فنظرت الیہا، ایک مرتبہ دیکھ لیا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فرمایا نہیں، فانا انظر الیہا والی ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامہ، فرمایا اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت تک اس دنیا میں کیا ہوگا، قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے آقا حاضر بھی ہیں، رحمت للعالمین جو ہوئے، اگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو جو جہاں سے پکارے گا میرے آقا مدد فرمائیں گے، جو میرے آقا کو جب پکارے گا وہ اس عالم سے پکارے یا کسی دوسرے پلانٹ سے پکارے، جہاں سے بھی پکارے گا کونین کے والی اس کی مدد کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ ایسا علم رکھتے ہیں کہ ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، رحمت للعالمین ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا، میرے آقا کو زندہ بھی تسلیم کرنا ہوگا، حاضرون بھی ماننا ہوگا، ناظرون بھی ماننا ہوگا کہ وہ زندہ بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ آیت ایک ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن فیض کریم کے غلام اور نالین برداروں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا اس فیض کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک آیت سے آپ کے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں، حضور اول الخلق بھی ہیں، حضور زندہ بھی ہیں، حضور حاضر بھی ہیں، حضور ناظر بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ دلائل کافی نہیں ہیں، عشق کی بات بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ دلائل تو ہم دیں گے انشاءاللہ، اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ تعالی، فقیر حاضر ہے، ان بزرگوں سے الحمدللہ فیض منتقل ہو رہا ہے، اور جب تک آپ سوال کرتے رہیں، جب تک آپ کے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا انشاءاللہ جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو بھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی میرے اسی آیت کو بنیاد بنا کر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، لیکن حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربانی کرنے کے لیے حضور حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، لیکن آپ کے دل کے احوال کو جانتا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ آپ کس مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ آپ کی بیماری کیا ہے، اگر وہ آپ کے دل کی کیفیات کو جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، اگر علم ہی نہیں رکھتا تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا، وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت بننے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے، جو مہربان ہے جس پر مہربانی کرتا ہو اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ علم غیب جاننے والا عالم الغیب اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا ہے، جس سے خوش ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ راضی کرتا ہے، اللہ راضی کرتا ہے، اور کیسے راضی کرتا ہے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، میرے آقا رو رہے ہیں، اور جبریل امین دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشکوں کی برسات داڑھی سے نکل رہی ہے، داڑھی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکوں کے برسات کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے پیارے آقا اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لم تبکی یا رسول اللہ، لم تبکی یا رسول اللہ، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے، لیکن ہمیں علم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، لم تبکی یا رسول اللہ، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں، اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سانس
سانس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جبریل نے پوچھا لما تبکی یا رسول اللہ، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک ہی سانس میں میرے آقا نے فرمایا امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت میری امت۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرض پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو تیری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، راضی کر دوں گا، محبوب راضی ہو جا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو فرما رہا ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو راضی کروں گا، آپ کو خوش کر دوں گا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا لا ارضا انا لا ارضا انا لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میں راضی نہیں ہوں اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر داخل جنت نہیں کر دیتا۔ جبریل پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور عرض کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جس وقت تک ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ راضی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہے، اللہ آقا سے پیار کرتا ہے اور آقا امت سے پیار کرتے ہیں، آقا امت سے پیار کرتے ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس موضوع پر مزید تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی رحمت للعالمین ہے، دیکھیے کوئی ایک فرد کسی ایک فرد پر مہربانی کرتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ ایک آقا ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے، فقط علم بھی کافی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے، کسی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک ساعت کے لیے، اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر علم ہے لیکن مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا، مہربانی کیسے کرے گا۔ مہربانی تو دیکھیے جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے یہ بلال صاحب یہاں پر جاوید صاحب کو کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ کو ٹھیک کر دیں، یہ کہیں گے میں کو آپٹامٹرسٹ ہوں کہ تیری آنکھ کو ٹھیک کروں۔ یہ کہیں گے کہ دیکھیے بلال صاحب کہیں گے جاوید صاحب آپ عمر میں مجھ سے بڑے، آپ زندہ بھی ہیں، آپ میرے قریب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، میں نے تکلیف بھی بیان کر دی ہے کہ میری تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آنکھ میں درد ہے، آپ علاج کر دیں۔ یہ کہیں گے مہربانی کرنے کے لیے، کامل مہربان ہونے کے لیے اختیارات بھی ضروری ہیں، تصرفات بھی ضروری ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل ہیں، وہ تو مختار کل ہیں۔ دیکھیے اختیار ہونا ضروری ہے، اگر وہ مالک ہی نہیں ہے، اگر وہ شخص مالک ہی نہیں ہے، بلال صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ آئیفل ٹاور یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، آپ زندہ بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے قریب بھی ہیں، میرے دل میں تمنا ہے، مہربانی کیجئے دیجئے گا۔ جاوید صاحب کہیں گے فرانس سے نکلوانے کا ارادہ ہے، یہ آئیفل ٹاور یہ کوئی میرے دادا کی جاگیر ہے، میں تجھے کیسے دے دوں، یہ میں تجھے کیسے دے دوں، اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم کیا ہے، تمہارا یہ ٹاور جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت دیجیے، آقا فرماتے ہیں تمہاری ہے دے دی ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات دیے، وہ تو ایک آیت ہی کافی ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو ہم نے الکوثر عطا کر دیا۔ اس پر بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، الکوثر ہے کیا، الکوثر کا معنی کیا ہے، اور الکوثر کے دامن میں کتنی وسعت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر اللہ نے تصرفات کیسے دیے، اللہ نے اختیارات کیسے دیے کہ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔
اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اللہ نے سب کچھ بنایا ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو محبوب، اچھا یہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ تصرفات ہونا بھی کافی نہیں ہے، تصرفات رکھنا بھی کافی نہیں ہے، اختیارات بھی کافی نہیں ہے۔ کسی کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط تصرفات اور اختیارات بھی کفایت نہیں کرتے، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دوں، اب سب کی توجہات میں چاہوں گا۔ ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں، آصف صاحب، تاکہ یہ بھی توجہ فرمائیں۔ آصف صاحب کے پاس آتے ہیں برطانیہ کے ہمارے ساتھی حبیب جامی، آتے ہیں، کہتے ہیں آصف صاحب آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، آپ میرے قریب بھی ہیں، آپ میرے معاملات کو جانتے بھی ہیں، آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ آصف صاحب کو مثال کے طور پر وہ عربی میں کلام کر رہے ہیں یا وہ انگلش میں کلام کر رہے ہیں، آپ کو انگریزی آتی ہے، علی سبیل المثال میں بیان کر رہا ہوں، وہ انگلش میں کہہ رہے ہیں، آصف صاحب مہربانی کیجئے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دیجئے، پانی دیجئے، بار بار پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، پانی دیجئے، پانی دیجئے، پانی دیجئے۔ آصف صاحب ان سے محبت کرتے ہیں، مہربانی کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے سامنے موجود بھی ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ مانگ رہے ہیں پانی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ انگلش میں پانی مانگ رہے ہیں، انہیں زبان سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہہ رہے ہیں پانی دے، پانی دے، پانی دے، یہ بھاگ کے جا کے گرم چائے کی پیالی لاتے ہیں، تو کیا ان پہ مہربانی کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو پتہ چلا مہربان ہونے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان پکارتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہیں انسان پکارے، نباتات پکارے، جمادات پکارے، حیوانات پکارے، کائنات کے ذرے ذرے میں سے کوئی شے، کوئی مخلوق میرے آقا کو پکارتی ہے تو آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں، آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے، اور میرے آقا زبان جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا سے گزر رہے ہیں۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا سے گزر رہے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی مخلوق اپنی ہی بولی میں کچھ کہہ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تشریف لے جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن ہے، ایک ہرنی ہے، وہ پکار رہی ہے میرے آقا کو، اپنی زبان میں کہہ رہی ہے، گویا کہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس ہرنی کی دو ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، ہرنی سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے، تو مجھے کیوں پکار رہی ہے، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میری یہ دیکھیں دو ٹانگیں میرے مالک نے باندھی ہیں، اچانک ابھی مجھے اس نے باندھا ہے، میرے دو بچے ہیں فلاں وادی میں موجود ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا کھا نہیں سکتے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے میں ان کو دودھ پلاؤں، اس لیے آپ کو پکار رہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ہرنی تو بتا تو چاہتی کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا چند لمحوں کے لیے، فقط چند لمحوں کے لیے میرے اس مالک کو کہہ دیجئے میری ٹانگیں کھول دے، مجھے کھول دے، چند لمحوں کے لیے آزاد کر دے، میں فوراً وادی میں جاؤں گی، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، واپس آ جاؤں گی۔ ایک روایت کے مطابق، ایک دوسری روایت ہے، اس روایت کے مطابق الفاظ یہ ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی، تو آ جائے گی نا واپس، کیا تو واقعی واپس آ جائے گی؟ ہرن نے کہا اللہ کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو، وعدہ کروں کالی کملی والی سرکار سے اس کو وفا نہ کروں، آپ سے وعدہ کروں اور وعدہ وفا نہ کروں، آقا میں ضرور واپس آؤں گی، واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مالک کو بلوایا، میرے آقا نے فرمایا یہ ہرنی ہے، اس کے دو بچے ہیں، دودھ پلانا چاہتی ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے کھول دے، اسے جانے دے، اسے اجازت دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر اجازت ہے، ہرنی کو کھولتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہرنی فوراً اس وادی کی طرف جاتی ہے۔ اب کریم آقا رحمت للعالمین ہے نا، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، تمام جہان
جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے, ہرنی کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے. ہرنی کو بھیجا اور میرے آقا وہیں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں آتی, کیونکہ میرے آقا ہرن کے لیے بھی رحمت ہے, اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے. دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتی ہے, اپنی ٹانگیں آگے کر دیتی ہے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو کہہ دیجئے مجھے باندھ دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مالک کو بلاتے ہیں, فرماتے ہیں اس کو باندھ دے, اب اس کو باندھ دے. اس کو مالک باندھ دیتا ہے. جب مالک باندھ دیتا ہے, چونکہ میرے آقا نے ضمانت دی تھی سے چھوڑ دے واپس آ جائے گی, چھوڑا واپس آ گئی, مالک کو کہا باندھ دے, مالک نے باندھ دی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ کیا فرماتے ہیں, مالک کو فرماتے ہیں اسے مجھے بیچتا ہے, تو مجھے بیچتا ہے, سبحان اللہ, مجھے بیچتا ہے, مجھے بیچے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام, ہماری ہرنی بھی آپ کے غلام, آپ کی ہوگی, آپ لے لیجئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب جو یہ میری ہو چکی ہے تو میں نے اسے آزاد کر دیا ہے, اب میں نے اسے آزاد کر دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو فوراً آزاد کر دیا. اب حدیث کے الفاظ ہیں, بڑے پیارے الفاظ ہیں, خدا کی قسم جن کے دلوں میں عشق کی حرارت اور عشق کی تپش موجود ہے وہ جھوم اٹھیں گے ہرنی کے انداز دل برانوں کو دیکھ کر. میرے آقا نے جب اس ہرنی کو آزاد کیا نا تو اس ہرن نے کیا کیا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں کو زمین پر یوں مار رہی تھی گویا کہ وہ رقص کر رہی تھی, ناچ رہی تھی. ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے ہرنی جا رہی ہے وادی کی طرف, گویا کہ وہ کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. میرے آقا جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے آقا انمول کر دیا. جب تک بکے نہ تھے, جب سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا, پہلے بھی جانوروں کو بیچا جاتا ہوگا, بے جانوروں کو لوگ بیچتے ہوں گے, خریدتے ہوں گے, لیکن آج اس ہرنی کا تذکرہ پیرس کی مسجد میں کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اسے میرے آقا نے خریدا تھا, اسے میرے آقا نے خریدا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ زمین پر پاؤں مارتے ہوئے وہ ہرنی اپنی وادی کی طرف واپس جا رہی ہے. اور حدیث کے دوسرا جملہ قابل غور ہے, ہرنی کیا رہی ہے, ہرنی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ, اشہد ان لا الہ, میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں جو آقا اتنے کریم ہوں, ہرنی کی بولی سمجھتے بھی ہیں, اس کی مدد کرتے بھی ہیں. ارے جنہیں ہرنی کے بچوں کی دودھ اور پیاس کا بھی احساس ہے وہ دہشت کی تعلیم نہیں پھیلاتے, وہ امن و آشتی اور محبت تو رواداری کے پیغمبر ہیں, احترام انسانیت اور خدمت خلق کے پیغمبر ہیں. ہرنی کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ہرنی کہہ رہی ہے کہ وہ کریم آقا جسے ہرنی کے بچوں کے دودھ کا خیال ہے وہ اور کوئی نہیں, وہ اللہ کا نبی ہے, میں گواہی دیتی ہوں. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ایک بھیڑیا تھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اچانک ایک بھیڑیا آتا ہے, اس کی بکری کو پکڑ لیتا ہے. چرواہا فوراً اس بکری کو واپس اس سے لے لیتا ہے. وہ بھیڑیا اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے, دم اس کی زمین پر ہے, حدیث کے الفاظ ہیں دم اس کی زمین پر ہے, دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کے انسانوں کی طرح سامنے کی دو ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے, دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے اللہ کا خوف کر, تو اللہ سے ڈر, اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا, اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا, اللہ کا خوف. وہ کہتا ہے, چرواہا کہتا ہے کہ یہ بھیڑیا ہے, بھیڑیا اور انسانوں کی طرح بولتا ہے بھیڑیا, کیا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا ہو کر انسانوں کی بولی بولتا ہے بھیڑیا اور انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ میں بھیڑیا ہوں اور انسان کی زبان میں بات کرتا ہوں, کیا تجھے اس سے بھی بڑی بات نہ بتا دوں, اس سے بھی بڑی عجب, اس سے بھی عجیب ترین بات نہ بتا دوں. اس نے کہا وہ کیا بات ہے, اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے اصحاب میں, اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی کی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں, یہ اس سے بھی عجیب ترین بات ہے. تو اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ بھیڑیا انسان کی بولی بولتا ہے. کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہاں پر موجود ہیں, مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں, مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے احباب کو, اپنے اصحاب کو ماضی کی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں.
چرواہا حیران ہوا، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے ایک بھیڑیا دیکھا انسانوں کی طرح بول رہا ہے اور آپ کی نعتیں پڑھ رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فوراً اذان پڑھی گئی، اذان کے بعد نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، فرمایا وہ چرواہا کہاں ہے، وہ چرواہا ذرا سامنے آئے۔ میرے آقا نے اس چرواہے کو بلایا۔ اب غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعت سے کتنا پیار ہے، وہ جو عاجزی انکساری اور فروتنی کے پیکر ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، نعت خوانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ ذرا اس چرواہے کو۔ وہ چرواہا آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس چرواہے نے اس بھیڑیے کی بات پہلے انفرادی طور پر بیان کی تھی، پہلے اس نے خود کہا تھا، اب میرے آقا فرماتے ہیں اے چرواہے بتا، اب سب صحابہ کو بتا وہ بھیڑیا میرے متعلق کہتا کیا ہے، بتا کہ میرے متعلق بھیڑیا کیا کہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں بیان کی تاکہ صحابہ بھی جان لیں۔ صحابہ تو اس بات کو مانتے تھے، لیکن صحابہ کے ذریعے یہ حدیث آج ہم تک پہنچی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ بھیڑیا بھی جانتا ہے اور بھیڑیا بھی مانتا ہے کہ میرے آقا علم غیب رکھتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ نبی ہے جو ماضی کی خبریں بتاتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہ صحابی اس بھیڑیے سے گفتگو کر رہے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے کلام نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کی ایک علامت ایسی بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔ غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بولیاں جانتے ہیں۔ ایک اونٹ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میں ایک بات اونٹ ایک حساس جانور ہے، انتہائی حساس جانور ہوتا ہے اونٹ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جب جوان تھا نا، جب میں تندرست تھا، جب میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا تھا اور مجھ سے میری خدمت بھی کرتا تھا، مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں توانا تھا، جب میں تندرست تھا، جوان تھا تو مجھے کھلاتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اب مجھے یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اونٹ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اب ذبح کرنا مالک کا حق ہے، مالک کا حق ہے نا، اگر مالک ذبح کرنا چاہتا ہے مالک ذبح کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا، حضور کی سفارش مانگی، اونٹ کی جان بچ گئی، ان کو نجات مل گئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، دیکھیے وہ جو اونٹ ہے نا، اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ میرے آقا اونٹ کی بولی سمجھتے ہیں؟ اونٹ کو کس نے بتایا؟ دیکھیے اونٹ بھی تو انسان کو دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ظاہری طور پر انسانوں کی طرح ہی ہیں، تو اونٹ کے دل میں یہ بات کیسے پیدا ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی بولی جانتے ہیں؟ پتہ چلا اونٹ کو بھی علم ہے کہ آقا ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ بات اونٹ سمجھ گیا، اور آقا سب کی بولی جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں، اور تمام جنات، پوری سورہ جن قرآن کریم میں سورۃ الجن، پوری سورہ جن اسی پر تو نازل ہوئی۔ جنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، 1200 جنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور عراق موصل سے جنات میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، پوری دنیا سے جنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے۔ اور آپ کو ایک جن کا واقعہ بتا دوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت فرمائی ہے کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص، ایک انتہائی نحیف ضعیف بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جنات کی بولی بول رہا تھا، جنوں کی بولی میں کلام کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا تعلق جنات کے کون سے قبیلے سے ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے، کون سے قبیلے سے تعلق ہے۔ اب آقا کو جنات کے قبیلوں کا بھی علم ہے کہ جنات کے کون کون سے قبیلے ہیں اور کس کس قبیلے کے جنات کون سی بولی بولتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، اس نے کہا میں ابلیس کا، شیطان ابلیس کا پڑپوتا ہوں، اس کا گرینڈ سن ہوں۔
میں ابلیس کا حضور نے فرمایا اپنا شجرہ نسب بیان کر. اس نے کہا انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس. میرا نام حام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے جو ابلیس کا بیٹا ہے. اس نے اپنا شجرہ بیان کیا، شجرہ نسب بیان. اس نے کہا میرا نام حام ہے میں ہیم. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں سے یہی واحد ایک اس کی اولاد میں سے، شیطان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جو مؤمن تھا، مسلمان تھا. فقط ایک ہی کو ایمان نصیب ہوا ہے، اس کا نام حام تھا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا اپنا شجرہ بیان کر. اس نے اپنا فیملی ٹری اس نے بیان کی کہ میں شیطان کا پڑپوتا ہوں، میرا وہ پردادا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اپنی عمر کے بارے میں بتا، تیری عمر، اپنے احوال بیان کر. اس نے کہا کہ میں جب قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے وہ معاملات اس وقت دیکھے ہیں، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، میری آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، مسلمان ہوا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان پھر لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل کا علم حاصل کیا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، ایک پیغام لایا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا پیغام ہے؟ وہ جن کہتا ہے، وہ حام کہتا ہے، وہ جو ابلیس کی اولاد میں ہو کر بھی مؤمن ہے، مسلمان ہے، وہ کہتا ہے وہ ابلیس کی اولاد میں ہے لیکن آقا کا ادب کرتا ہے، اسے ایمان ملا. آقا سے عشق کرتا ہے، اسے ایمان ملا. آقا سے محبت کرتا ہے، اسے ایمان ملا. اور ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتا تھا، اسے ایمان کی نعمت ملی. موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتا تھا، ایمان کی نعمت ملی. عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا تھا، ابلیس کی اولاد میں ہو کر بھی مؤمن ہوا. آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا. میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا. ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو اس وقت زندہ ہوگا، تو اس وقت زندہ ہوگا اور وہ دور تو دیکھے گا، تو اس وقت کو دیکھے گا. پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، اللہ نے مستقبل کا علم دیا ہے اور یہ بھی پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کس کی کتنی زندگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جن عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام یہ دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ جب تیری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو مجھ عیسیٰ کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، ہے حام تجھ پر بھی سلام اور میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور میں نے عرض کیا یہ جو میں نے ابھی بات عرض کی ہے وہ کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، آقا کا ادب کرتا ہو، آقا کا احترام کرتا ہو تو اسے ایمان مل جاتا ہے. ایک یہودی بچے کا واقعہ بہت زور دیا ہے پیرس کے بھائیوں نے کہ وہ واقعہ ضرور بیان کرنا ہے. ہر چند کے میں حال ہی میں بیان کر چکا ہوں. ایک یہودی نوجوان تھا، بڑا حسین و جمیل تھا. اب وہ غیر مسلم تھا یہودی لیکن حضور کا عاشق ہو چکا تھا، اسے حضور سے پیار ہو چکا تھا، اسے حضور سے عشق ہو چکا تھا، اسے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو چکا تھا. انتہائی حسین و جمیل ایک یہودی نوجوان تھا، مدینہ المنورہ میں رہتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل والی زلفیں دیکھ لی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نشرح کا سینہ دیکھ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مازاق کے سرخ ڈوروں کو دیکھ لیا. یاسین کی چمک دمک والے دانتوں کو دیکھ لیا. جب میرے آقا کے حسن کو اس یہودی نے دیکھا تو آئینہ دل میں حسن مصطفیٰ کو شامل کر لیا، اتار لیا، داخل کر لیا. چہرہ والضحیٰ کا دیوانہ ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے لگا، میرے آقا سے پیار کرنے لگا اور مختلف بہانوں آ گیا ہے. اس یہودی بیٹے نے جب اپنے محبوب کا نام سنا نا تو گویا جاتی ہوئی روح فوراً واپس لوٹ کر آ گئی. فوراً آنکھیں کھولی، چہرہ والضحیٰ دیکھا، کہا ہے میرے محبوب، ہے میرے محبوب، میری کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، لیکن کیا میری نجات کی بھی کوئی امکان ہے؟ کیا میری نجات کا بھی کوئی امکان ہے؟
کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ یہودی نے کہا کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، ابھی توحید کا کلمہ توحید پڑھ، ابھی توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ یہودی اسی وقت آقا کے قدموں میں گرتے ہوئے کہتا ہے کہ قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں۔ آقا کے قدموں میں گرتا ہے اور جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیسے خوش بختی ہے اس یہودی کی، کیسے خوش بختی ہے اس یہودی کی، اس یہودی بیٹے کی خوش قسمتی دیکھیے۔ یہودی کا باپ کہتا ہے کہ اب یہ اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، آپ ہی اس کو لے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کی ذمہ داری لی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ تیار کیا، اور پھر اس کو جب اس کے جنازے کو مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، مدینۃ المنورہ کے گرد و نواح اور مضافات سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہر طرف ایک ہی چرچا تھا، ارے سنا ہے کہ کوئی یہودی تھا حضور سے پیار کرتا تھا، حضور کے پیار نے اسے صحابی بنا دیا ہے۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیوانہ ہے کون، وہ عاشق ہے کون۔ مدینۃ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ جب چہرے سے کفن اٹھایا گیا، جب چہرے سے کفن اٹھایا گیا، جب اس کا چہرہ لوگوں کو دکھایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ اس کے چہرے سے ایک نور کی کرن نکلتی ہے اور آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ لوگ حیران ہیں، ارے کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش قسمت ہے، اور کیسا عظیم عاشق مصطفیٰ ہے کہ ایک مرتبہ چہرہ اے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا کہ مر گیا ہے لیکن اس کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس کے چہرے پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں دیوانہ مسکرا رہا ہے، دیوانہ مسکرا رہا ہے، چہرے سے نور کی ایک کرن نکلتی ہے، آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے۔ ایک انتہائی حیرت انگیز منظر لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مختلف انداز سے چل رہے ہیں۔ ایک انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہجوم ظاہری طور پر تو بہت زیادہ ہجوم ہے اس جنازے پر، مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں عاشق کا جنازہ ہے اور بڑی دھوم سے نکل رہا ہے، اور مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں جھوم جھوم کر نکل رہا ہے، لیکن صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں پر چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، جسارت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یوں ویسے پنجوں کے بل نہیں چلتے، آج آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے عاشق کا جنازہ ہے، میرے دیوانے کا جنازہ ہے۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دیوانے کا جنازہ ہے، اور میرے اس دیوانے کے جنازے پر عالم بالا کے فرشتے آسمانوں سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا پنجوں کے بل چل رہا ہوں، پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ جنازہ اٹھا کے جنت البقیع میں لے جاتے ہیں دیوانے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں دفن کرتے ہیں، کافی دیر لگ جاتی ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے کی قبر سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ماجرا، اتنا وقت لگا؟ محسوس یوں ہوتا ہے بہت مشقت اٹھانی پڑی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا سے گیا تھا نا، جب اس کی موت کا وقت تھا، جب اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر رہی تھی، میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا تو کلمہ پڑھ لے، میں قبر سے لے کر جنت میں دخول تک تیری ضمانت میں ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ میری ضمانت پر آسمان کی حوریں اس کی قبر میں آئی ہوئی ہیں، میری ضمانت پر آسمان کی حوریں اس کی قبر میں آئی ہوئی ہیں۔ جو ہی اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی بلائیں لینے کے لیے آسمان کی حوریں بے تحاشا اس کے چہرے کی طرف ٹوٹ پڑی ہیں، اس کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، اس کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور میرے جسم کے پسینے کے قطرات اس کے
کفن پر گرے اور اب اس کا جسم اور اس کا کفن قیامت تک مہکتا رہے گا میرے پسینے کی برکت سے، اس کا جسم اور اس کا کفن قیامت تک مہکتا رہے گا۔ یہ وہ دیوانہ ہے، میرے آقا سے اس نے پیار کر لیا، میرے آقا سے عشق کر لیا، اور عشق کا ثواب اور اجر کیا ملا کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اس کے جنازے پر، عالم بالا کے فرشتے اس کے جنازے پر آ رہے ہیں۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، ناز کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تم۔ آج کی اس بزم کا آخری پیغام، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر میں کلام نہیں کر پایا، انتہائی چند علمی باتیں، ارسال، مرسل الیہ، اور اس پر میں مرسل کون ہے، مرسل کون ہے، مرسل الیہم کون ہے، اس کا تعلق اس سے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت پیش کرنا تھا، اور پھر کچھ منطقی بحثیں بھی تھی، میرا ارادہ تھا کچھ کلام کرنا، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں تمام احبہ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہر فرد جو یہاں پر موجود ہے تمام سے پیار کرتے ہیں، تمام سے پیار کرتے ہیں، تمام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور کس قدر پیار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، ہے میرے صحابہ، تمہارے نزدیک سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجب، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک سب سے عجیب اور عجب ترین ایمان، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، عجیب ترین ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کا ایمان سب سے عجب ہے؟ اب دیکھیے میرے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے، یہ بات اس سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہے، ملائکہ کا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں گے، وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب سے عجیب ایمان تو انبیاء کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے عجیب، منفرد، یونیک ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے، پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم تو میرا چہرہ والضحیٰ دیکھتے ہو، تم تو میری ادائیں دیکھتے ہو، تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، پھر اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب کو لوح دل پر نقش کر لو، اور یہ مسند امام احمد کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث اور معجم الکبیر للطبرانی کی تینوں حدیثوں کا مجموعہ اور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ، میرے نزدیک، مجھ محمد کے نزدیک سب سے عجب ایمان، سب سے عجیب ایمان میرے ان دیوانوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، گویا کہ 1400 سال بعد آئیں گے، انہوں نے فقط سن رکھا ہوگا۔ کوئی تھا آج سے 1400 سال پہلے، کوئی گنگریالے بالوں والا تھا، کوئی تھا کہ جس کے حسن کو دیکھ کر یہودی بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ ایسے دیوانے ہوں گے کہ انہوں نے میرا حسن دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد کو قربان کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ فرمایا، انہیں مبارک ہو جنہوں نے میرا چہرہ والضحیٰ دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان لائے، اور پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ 7 مرتبہ مبارک ہو، فرمایا 7 مرتبہ، 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ محترم احبہ، میرے آقا کو ہم سے پیار ہے، یہی پیار ہم نے اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کریں؟ سبق سیکھ لیجیے آج کی اس بزم کا، قاضی ایاز کی الشفا، اس کا مطالعہ خود شروع کر دیں۔ اگر حضور سے پیار کرنا چاہتے ہیں، بڑا طویل میرا ذہن میں تھا، محاسبہ پر کلام کروں گا، محاسبہ کے بعد مراقبہ کیا ہوتا ہے، پھر مشاہدہ کیا ہوتا ہے، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین، یہ سارے مراحل کیا ہیں، لیکن میں فقط آج کی اس بزم میں نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ والدین کہتے ہیں کہ بچوں کو عشق مصطفیٰ کیسے دیا جائے، ہمارے بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمارے بچے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آقا کون ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب دیا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرو، کیسے کی جائے بچوں کی پرورش۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے وفادار ہوں تو پرورش کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو مسجد میں داخل کر کے قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں،
پھر عشق اہل بیت دو، عشق مصطفیٰ دو، پھر عشق اہل بیت دو، عشق اصحاب دو، اور پھر قرآن کی تعلیم دو۔ ہم جب بچہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتا ہے، یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرمایا کہ جب تک یہ چھڑی گیلی ہے، اسے جدھر موڑو گے مڑ جائے گی، جدھر پھیرو گے پھر جائے گی، لیکن جب یہ سخت ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر والدین کو یاد آتا ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں۔ جب والدہ خود حجاب کرتی نہیں، جب اس کی عمر 40-50 سال کی ہو جاتی ہے، اب اس کے چہرے کو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، اب وہ پردہ کر کے کہتی ہے کہ پیر صاحب تعویذ دے دے، میری بچی حجاب نہیں کرتی، اب تجھے کون دیکھے گا، اب تیرے اس پردے کا کیا فائدہ؟ جب تیری بچی، جب تیری بیٹی تیرے گھر میں تھی، اس وقت تو حجاب کر کے اگر اس کے لیے ایک تعلیم اس کو دیتی، ایک ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرتی، تو تیری بچی، تیری بیٹی باغی نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کیا ہی نہیں، خود پر اسلامی تعلیمات کو ہم نے اپنایا ہی نہیں، اور پھر جب وہ باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ چھڑی سوکھ جاتی ہے، پھر ہم اسے پھیرتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے قرآن سے ابتدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حافظ قرآن بھی بنا دیتے ہیں، ہم بچوں کو قرآن کا قاری بھی بنا دیتے ہیں، لیکن وہیں بچہ قرآن پڑھ پڑھ کے حافظ بن کر بھی قرآن بھول جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کو ابتدا میں عشق مصطفیٰ نہیں دیا۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب کے مطابق عمل نہیں کیا، ہم نے پہلے قرآن دیا۔ یاد رکھیں، جب بچہ آپ کا 2 سال کی عمر کا ہو، 2-3 سال کی عمر تک، رات سونے سے قبل اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سکھائیں، یہ واقعات بتائیں، یہ ہرنی کا واقعہ بتائیں، بھیڑیے کا واقعہ بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں بچے ایڈونچرز پسند کرتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو ٹی وی کے حوالے کیوں کیا؟ کیوں ٹی وی کے حوالے کر دیا؟ رات سونے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو آقا کے معراج کا واقعہ بتائیں۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آپ کو یہ بتا دوں، میں اپنے بچوں کو جب آپ تعلیم دیں گے، میلاد کے معجزات بیان کریں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ بچوں کو 2-3 سال کی عمر کا بچہ یہ واقعات یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یاد ہو جاتے ہیں، ازبر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ واقعہ، اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، آپ بتائیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا میریکل ہے، کس طرح براق آیا، کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بتائیں ہرنی نے آقا سے کس طرح بات کی، بھیڑیے نے آقا سے کس طرح بات کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹنی کس طرح حاضر ہوتی تھی، وہ بکری کا واقعہ سنائیں۔ یہ تمام واقعات جب آپ بچوں کو سنائیں گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے وثوق اور پورے دل کے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ ہم نے تحریک کنز الہدیٰ کے منہج پر یہ عمل شروع کیا ہے۔ بے شمار والدین ابتدا سے اپنے بچوں کی تربیت اسی منہج پر کر رہے ہیں، اور ان کے بچے الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں۔ رات سونے سے قبل بچوں کو آقا کے واقعات بتائیں، پھر صحابہ کے واقعات بتائیں کہ صحابہ کو آقا سے کیسے پیار ہے۔ اس پر ARYQTV کے میرے مکمل لیکچرز ہیں، بچوں کی تربیت کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے، پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ بچوں سے ہرگز نہ کہیں، اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یہ نہ کہیں تو نے ایسا کیا تو دیکھ پھر تیرا کیا حشر کرتا ہوں، تجھے ماروں گا، چپ ہوتا ہے کہ نہیں، چپ نہیں ہوتا تو تجھے ماروں گا، یہ نہیں کہنا بچوں کو، کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے، 1 مرتبہ ماریں گے، 2 مرتبہ ماریں گے۔ یہ کہیں کہ اگر ایسا کیا تو تیرے آقا ناراض ہو جائیں گے، یہ کہیں اگر ایسا کیا تو آقا ناراض ہو جائیں گے۔ بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میرے آقا ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جب بچے نے شروع سے اتنے واقعات آقا کی عظمتوں کے سن لیے ہیں تو بچے کو آقا سے پیار ہو جائے گا، اور آقا کی ناراضگی کا بچے کو احساس ہوگا۔ پھر وہ بچہ، اگر آپ کہیں گے آقا ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ بچہ وہ کام نہیں کرے گا۔ رفتہ رفتہ ابتداءً مشکل ہوگی، لیکن آپ اس پر محنت کریں۔ اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفاء شریف، جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، فرینچ میں بھی ہو چکی ہے، اور اس کتاب کو ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے، اس کتاب کا ہر روز مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا۔ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں، وضو جب بھی ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں، اور ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس درود و سلام کی برکت سے آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا۔ خود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، اور اس پیار لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں دین اسلام کا پرچار کریں گی۔ اس بات پر آپ انشاءاللہ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ تمام انشاءاللہ اپنے بچوں کو واقعات سنائیں گے حضور کی محبت کے۔ بچے اگر غلطی کریں یہ نہیں کہیں گے ماروں گا، یہ کروں گا، شروع سے اتنے واقعات بتا دیں کہ بچوں سے کہیں گے ایسا کیا تیرے آقا ناراض ہو جائیں گے۔ اس پر محنت کرنی ہوگی، اور پھر اپنے قول و فعل میں تضاد بھی نہ ہو۔
جب بچہ تضاد دیکھتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہے، جو آپ اس پہ لکھیں گے وہ بات اس کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے دیکھیں گے پھر کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آج کا ورد اور وظیفہ ہماری ہر محفل میں دیا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ آپ لکھ لیجئے۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے، جوڑوں میں یا جسم کے اعضاء میں درد رہتا ہے تو یا غنی جو پڑھتے رہیں کچھ دنوں کے لیے، یا غنی جو پڑھتے رہیں۔ یہ مشائخ چشت اہل بہشت کا ایک خاص وظیفہ ہے جو ہمیں اجازت ہے، اور یا غنی پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا غنی پڑھنے سے یہ جسم کے اعضاء کے درد ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ، جن دنوں میں اگر آپ کے دشمنوں کے حملے کا آپ کو اندیشہ ہے تو سورہ لإیلاف قریش 101 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد لإیلاف قریش، یہ سورہ 101 مرتبہ جن دنوں میں آپ محسوس کریں کہ آپ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ لإیلاف قریش یہ صورت آپ پڑھیں۔ ان دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے تحفظ ملے گا۔ اللہ عز و جل ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس محفل کے حوالے سے کسی کا اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ایئر وائی کیو ٹی وی کی اسکرین کے نیچے آپ اپنے فیڈ بیک دینے کے لیے ایئر وائی کیو ٹی وی کے ای میل پر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور مجھے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے میرا ای میل اسکرین پر آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا، PIRSAQIB@live.com، PIRSAQIB@live.com پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔